بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زہر افشانی دیکھ رہے ہیں۔ روز طرح طرح کے ویڈیوز جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں، نشر کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے میں ایک فیکٹر ہے، ایک منصوبہ بندی ہے، ایک پلاننگ ہے، جس کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو اسلام کا جو نظریہ ہے اس تعلق سے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل واضح ہے کہ اگر معاملہ انفرادی ہوگا، یعنی کوئی شخص کسی شخص پہ انفرادی اگر حملہ کرے گا تو اس وقت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو اگنور کر دیں۔ قرآن مجید میں اس کی بالکل رہنمائی موجود ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ مومنین راستے سے جو گزرتے ہیں وہ بہت ہی میانہ روی کے ساتھ گزرتے ہیں، بہت شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں، اپنی نگاہیں نیچی کر کے گزرتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ شر پسند عناصر، کچھ بیڈ ایلیمنٹ قسم کے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو، مولویوں کو، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہیں اذیت پہنچانے والے جملے کے ذریعے سے ان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت جو اسلام کا موقف ہے، مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انہیں وہ اگنور کر دے، گزر جائے۔ لیکن اگر معاملہ اجتماعی ہوگا، اسلام سے متعلق ہوگا، دین سے متعلق ہوگا، تو پھر اس وقت اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بالکل احسن انداز میں، شرافت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ، الدلیل القاطع والمسکت، ایسا جواب جو مخاطب کے سوال کا جواب بھی ہو اور پھر اسے خاموش کرنے والا بھی ہو، اس کا جو ہے سہارا لیا جائے گا۔ اس کی مثال سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ جب کفار مشرکین نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، واقعہ کا آپ کو معلوم ہوگا، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے خاموشی کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن جب اسلام پر کوئی اعتراض کیا گیا، مسلمانوں پر کوئی اعتراض کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی مخاطب کو، چاہے وہ کفار مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، خواہ جو بھی ہو، بالکل بہترین انداز میں اور مدلل انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مسلمانوں کے تعلق سے اعتراضات کیے جاتے ہیں تو پوری ملت کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ایک چائے خانے پر بھی بیٹھے ہیں، آپ ایک ٹیمپو پہ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ بھی آپ ہیں، اس وقت برادران وطن کے اندر میں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے، آپ اسے دلائل کی روشنی میں آپ اس کا جواب دیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اگر سچائی سے آنکھ موند لیں گے، ہم اگر کہہ دیں گے ابھی رات نہیں دن ہے، دن نہیں رات ہے، تو رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہونے والی نہیں، دن رات میں تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کا موقف یہ ہے کہ اسلام کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے، تعویل نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیوں ہے، وہ اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات اس وقت پوری دنیا میں، خصوصاً 9/11 کے بعد گردش کر رہی ہے کہ مسلمان جو ہے بڑا خونخوار قوم ہے اور اسلام جو ہے وہ دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اور اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ برننگ ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو وڈرا کرنے کی بات جو ہے لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ طبقہ غیر مسلموں کا ہو یا مسلمان میں سے کوئی فرد ہو، جیسا کہ وسیم رضوی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1987 سے پہلے بھی ہندو مہا سبھا کے ذریعے سے اور کچھ شر پسند عناصر کے ذریعے سے اسلام پر اعتراضات کیے گئے تھے، اور اس وقت جو ہے 24 آیتوں کا ذکر کیا گیا تھا، جس پر ایک کتاب باضابطہ جمع اسلامی کی موجود ہے کہ قرآن مجید پر قرآن مجید کی آیتوں پر بیجا اعتراضات، تو 24 آیتوں کا اس میں ذکر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات 1987 میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات آج کے بعد پھر اٹھے گی، ایسا نہیں کہ نہیں اٹھے گی، یہ اعتراضات ہوں گے، قیامت تک ہوں گے۔ تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں کہ وہ جسٹیفائی کرے، کسی نے کہہ دیا کہ اسلام میں قتل ہے تو کہہ دے کہ نہیں، اسلام میں قتل نہیں ہے، کسی نے کہا کہ جہاد ہے اسلام میں تو کہہ دے کہ بھئی جہاد نہیں ہے، کل کوئی کہے کہ زنا کی سزا ہے تو کہے زنا کی سزا نہیں ہے، کوئی کہے کہ اسلام میں پھانسی ہے تو کوئی کہے پھانسی نہیں ہے، کوئی کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو بہت ہی زیادہ صاف ستھرا
دین ہے، دھرم ہے، اس میں قتل و غارت گری کہاں ہے؟ اس میں تو صرف تسبیح اور مناجات ہیں، اس میں تو چلے اور مراقبے ہیں، اس میں تو خانقاہ میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینے کا ذکر ہے. یہ کہاں ہے؟ کہیں کچھ نہیں ہے. تو یہ کہہ لینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا، قطعی ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم خود اس کا مطالعہ کریں گے. پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام میں قتل ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام میں جہاد ہے. لیکن قتل اور جہاد اگر اسلام میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے یہ کہا گیا، کلمہ گو سے کہا گیا، ایک نمازی سے کہا گیا کہ کوئی آدمی ملے اسے قتل کر دو اور نیند سے بیدار ہو جاؤ اور دو چار لوگوں کا مرڈر کر کے چلے آؤ. ایسا اسلام میں نہیں ہے. میں آپ کو اسلام کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور ایک اصول بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی زیادہ نہایت ہی اہم اصول بتا رہا ہوں میں. اسلام جو ہے ایک کنڈیشنل دین کا نام ہے. اسلام کنڈیشنل دین کا نام ہے. یہاں پر منٹوں میں فتوے بدلتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جمعہ کی نماز خواہ کیوں نہ ہو، اور اس وقت وہاں پر سانپ نکل آئے، ممبر کے بغل میں سانپ نکل آئے، مسجد میں سانپ نکل آئے، بغل میں کہیں پر آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، تو اس وقت جو ہے مسلمان سے یہ کہا جائے گا، امام صاحب سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنی نماز ترک کر دیجئے، آپ اپنی نماز کو مؤخر کر دیجئے، یہ نماز بعد میں پڑھ لی جائے گی. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے. رمضان کی حالت میں ایک شخص سے سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران جو ہے اس کو پھر اسلام نے اجازت دے دی کہ اب وہ روزہ مؤخر کر دے. ایک شخص نے حج کا ارادہ کر لیا، اس نے ٹکٹ بنا لیا ہے اور اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بیمار ہو جائیں تو اسلام نے اس سے کہا ہے کہ پہلے آپ ماں باپ کی دیکھ بھال کیجئے. میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے نبی کا وہ دیدار کرے، لیکن جب حضرت اویس قرنی نے اپنے خط میں یہ تذکرہ کیا کہ میری ماں بیمار ہے، میں آپ سے ملنے آؤں یا نہ آؤں، تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اپنی ماں کی دیکھ ریکھ کرو، مجھ سے ملنے مت آؤ، میں تم سے بغیر ملے ہوئے تم سے بیعت کرتا ہوں. اور پھر حضرت اویس قرنی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی اویس قرنی کا دیدار ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، تو اویس قرنی سے اپنے گناہوں کی معافی کروانا، بخشش کی دعا کروانا. تو یہ نقطہ آپ کو بالکل سمجھنے کا ہے کہ اسلام ایک کنڈیشنل دین کا نام ہے. تمام ہی معاملات میں اسلام کنڈیشنل ہے. تو جب تمام معاملات میں اسلام کنڈیشنل ہے تو جہاد اور قتال کے تعلق سے بھی اسلام کنڈیشنل ہے. وہ ایک کنڈیشن ہوگا جو آدمی کسی کو قتل کرے گا. اور دنیا میں کوئی ایسا دھرم نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب میں قتل کا ذکر نہیں ہے، مرڈر کرنے کا ذکر نہیں ہے، پھانسی کا ذکر نہیں ہے، سزا کا ذکر نہیں ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس میں ڈیفنس کا سسٹم نہ ہو. بلکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو ممالک دنیا پہ راج کر رہے ہیں، خصوصاً آپ امریکہ، اسرائیل اور کچھ ممالک کو آپ لے سکتے ہیں، اپنی اکانومی کا میکسیمم حصہ وہ ڈیفنس پہ لگاتے ہیں، وہ اسلحہ بنانے پہ لگاتے ہیں. پوری دنیا کو وہی لوگ اسلحہ بیچتے ہیں، پوری دنیا کے اندر تباہی آج وہی لوگ مچا رہے ہیں. سب سے زیادہ سافٹ کوئی اگر دھرم ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ بدھسٹ دھرم ہے، بدھزم ہے. میانمار میں مسلمانوں کے اوپر میں کیا ہوا ہے آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ چائنا وہاں کے لوگ جو ہے کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، وہاں کے لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ میں جو مظالم ہوئے ہیں وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جبرن رمضان میں منہ میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ٹھونس دیا گیا کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا، قانون بنا دیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے.
خود یہ ہمارا ملک ہندوستان، بھارت، اس حقیقت سے کس کو انکار ہے کہ یہاں مہا بھارت نہیں ہوئی ہے؟ اور اس مہا بھارت میں، اس جنگ میں کون لوگ تھے؟ دیوی دیوتا تھے۔ ارجن کا نام آتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ خود رام جی نے جو لنکا پہ چڑھائی کی، لنکا میں آگ لگائی، راون کا وध کیا، کس لیے کیا تھا؟ سیتا کو بچانے کے لیے، سیتا کی حفاظت کے لیے، وہاں کے ظلم کے خاتمے کے لیے۔ تو برادران وطن بھی اگر یہ بات کہتے ہیں کہ مار کاٹ کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا ہے، تو خود وہ اپنی دھارمک گرنتھوں کا مطالعہ کریں، اس کا ادھین کریں، اس کا اسٹڈی کریں، تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کے دھرم میں بھی ان چیزوں کا ورنن ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اسلام کے تعلق سے کہ اسلام جو ہے وہ کسی کا قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اسلام کے تعلق سے کہ اسلام میں جہاد ہے، تو یہ عمومی جہاد نہیں ہے۔ عمومی جہاد تو بغاوت ہے، فساد فی الارض ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید یہ نقطہ لوگ نہیں بیان کرتے ہیں کہ اگر فسادی مسلمان بھی ہوگا، ظلم کرنے والا اگر مسلمان بھی ہوگا، تو اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ اس کے لیے بھی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اسلام کا اگر مطالعہ کریں گے تو اس کے لیے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 لوگوں کے ساتھ، جس میں چند ہی لوگ بچ گئے، جو شہادت انہوں نے جو ہے کا جام انہوں نے نوش فرمایا، جو ان کی گردن کاٹی گئی، جو ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، جو ان کی بے عزتی کی گئی، تو مقصد کیا تھا؟ حکومت کا حصول تھا، کسی کرسی کو جا کر کے ہڑپ لینا تھا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ منافقین نے اور منافق صفت لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاد کنڈیشنل ہے، اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جہاد کا مقصد ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوموں کو انصاف دلایا جائے۔ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے بغل میں رہ رہا ہے، اگر اس کے اوپر میں کوئی ظلم کر رہا ہے، تو کسی اور کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو، لیکن جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان کی ذمہ داری تو لازماً بنتی ہے کہ وہ ان کے اوپر ہو رہے مظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اور اسلام کا اصول ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات عجیب لگی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے جو ہے میرا مال دبا کے رکھا ہے، میرا قرض واپس نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کے سامنے جا کر کہا کہ اس کا مال لوٹاؤ۔ ظاہر سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی گورنر نہیں تھے، کوئی حاکم نہیں تھے، کوئی پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں تھا، لیکن انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے ایک مظلوم کی مدد کی، ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو یہ بات جو ہے اسلام کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اچھے سے سمجھنی چاہیے، اور برادران وطن کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اور یہاں تک بات یہ خونخواری کا ہے، قتل و غارت گری کا ہے، اس کی ہسٹری بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کیوں مسلمانوں پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ کی آیت آپ اس کو پڑھ جائیے. مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح و مناجات کرے، یہ مقصد نہیں ہے. اور یہی بات تو فرشتوں نے کہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کیوں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں؟ یہ زمین پہ جائیں گے تو فتنہ و فساد پھیلائیں گے. پہلا لفظ کہا کہ فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے. دو چیزوں کا ذکر کیا، دو شک کا اظہار کیا تھا. اور کیا کہا انہوں نے؟ جہاں تک تسبیح کی بات ہے تو ہم تو کرتے ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اس زمین پر یہ ہے کہ وہ ناحق خون بہنے سے روکے. مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے. تو یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو پلاننگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار جنت میں ہی کر دیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ پہلی نسل میں آ کر کے، آدم علیہ السلام کی پہلی نسل میں آ کر کے قابیل نے حابیل کا قتل کرنا چاہا. آپ کو اگر قابیل اور حابیل میں کنفیوژن ہو تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جس کے نام کے آگے قاف لگا ہوا ہے وہی قاتل ہے. تو قابیل کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ حابیل جس کے پاس میں زیادہ دولت نہیں ہے وہ اللہ سے اتنا قریب کیوں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے قریب کیوں نہیں ہوں. دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور میں. حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی کیونکہ اس کی قربانی میں خلوص تھا. قابیل کی قربانی میں ایمان نہیں تھا، ریاکاری تھی یا اور بھی کوئی بات تھی، تو اللہ تبارک اس قربانی قبول نہیں کی. محض اس بنیاد پر کہ قابیل کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، حابیل کیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہے، میں کیوں اس کے دربار میں دھتکارا ہوا ہوں، قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا. اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ حابیل نے کہا کہ اگر تم میرے اوپر تلوار اٹھاؤ گے تو میں اس کا جواب تلوار سے نہیں دوں گا، میں اپنی گردن جھکا دوں گا. انہوں نے گردن جھکا دی. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب فتنے کا ظہور ہوگا اور فتنہ بالکل عروج پر آ جائے گا، اس وقت اہل ایمان کی ذمہ داری ہوگی کہ یا تو بکریاں لے کر کے وہ پہاڑوں پر چلے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف میں تلوار اٹھاتا ہے تو پھر وہ اپنی گردن نیچی کر دے اور پھر مسلمان کے خلاف میں وہ اپنی تلوار نہ اٹھائے. یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کر جائیں، بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن مجید نے بڑی سٹیک بات کہی ہے. یہ بات آپ کے سمجھنے کی اور جاننے کی ہے. بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک جگہ فرمایا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ. یہ دو باتیں جو بنی اسرائیل کے تعلق سے کہی گئی ہے. تو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے پاس بہت زیادہ انبیاء کرام آئے. تو جب ان انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا دین یہ نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو، یہ جوا، سٹے، زنا، بدکاری، اور یہ کہ تمہارے امیر اگر کوئی گناہ اور غلطی کرتے ہیں تو تم اس پہ نہیں پکڑتے، اور تمہارے غریب اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تم ان پہ بڑی بڑی سزائیں لاد دیتے ہو، یہ سب بند کرو. ان لوگوں نے لگا کہ یہ ہماری تجارت کو ختم کر دیں گے، اور یہی جرم تھا. اس جرم کے بنیاد پر انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. ان کے نبی کسی کرپشن اور کسی فساد میں ملوث نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسرا نقطہ کہ یقتلون میں جو لفظ یقتلون ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. یقتلون کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لوگ لگاتار یہ کام کرتے رہے ہیں. نبیوں کو قتل کرنا ان کا فیشن تھا، ان کا ٹریڈیشن تھا، ان کی روایت تھی، ان کی تاریخ تھی. اور اتنی بڑی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک جملے میں کہہ دیا یقتلون النبیین بغیر الحق. اور دوسری بات جو بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ بما لا تہوی انفسہم، جو باتیں ان کو پسند نہیں آتی تھی، نبیوں کی بات جو ان کو پسند نہیں آتی تھی، اس بنیاد پر انہوں نے قتل کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خوخار کون ہے؟ انبیاء اور انبیاء کی جماعت خوخار ہے یا مخاطب خوخار ہے؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کافروں کو قتل کرو، تو برادران وطن کو اس بات کا بھرم ہے، لیک آف انفارمیشن ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام جو کافروں کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کافر سے مراد برادران وطن یعنی ہندو لوگ نہیں مراد ہیں. کافر ایک مسلمان بھی ہو جاتا ہے.
اب مسلمان بھی ہوتا ہے، کافر یہودی بھی ہوتا ہے، کافر نصرانی بھی ہوتا ہے. کافر کسی ملک سے جڑا ہوا لفظ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کافر ہندوستان سے جڑا ہوا لفظ ہے یا عرب سے جڑا ہوا لفظ ہے. جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور جن چیزوں پہ انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید کافر کہتا ہے، اسلام کافر کہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اپنے باپ کو روکا ہے، بت پرستی سے روکا ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو بن جاتی ہے وہاں پر کہ بادشاہ ملک نمرود اور اس کے جتنے وزراء، یہ سارے لوگ ایک دن طے کرتے ہیں، اور اس دن طے کرنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. بالکل کم عمری کا زمانہ ہے، یہ بالکل کم عمری کا زمانہ ہے. الاؤ جلایا جاتا ہے، تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موت کا نظارہ جو ہے وہ سارے لوگ دیکھیں، اور کوئی پھر جرات نہ کرے کہ کسی کو بت پرستی سے روکے. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نجات دے دی. خود آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی فساد کیا تھا، کوئی کرپشن کیا تھا؟ نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے اپنے حساب سے پھانسی دے دی. ولیکن شبہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ کسی شخص کی شکل تبدیل کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ اٹھا لیا. لیکن انہوں نے تو پھانسی دی، اور ان کا ایمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی. کس دن پھانسی دی؟ عید کے دن پھانسی دی. اور یہ چاہا کہ ان کی پھانسی ہو جائے گی تو ان کے ذریعے سے جو کرپشن پھیلایا جا رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو روکتے تھے یہ جوا سٹے ان سب چیزوں کو بند کرو، تو کہا کہ یہ کرپشن جو ہے ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے فساد ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی. خود سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی کوشش کی گئی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا. طائف کا واقعہ، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں ہے تو اونٹ کی اوج لا کر آپ کے گردن میں لپیٹ دینا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی تھی، اور حضرت فاطمہ دوڑ کے گئی ہے اور اونٹ کی اوج کو نکالا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سرداران جمع ہو گئے تھے کہ آج محمد کا قتل کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شیب ابی طالب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قید کیا جانا اور سارے صحابہ کرام کا قید کیا جانا، یہ کون لوگ کر رہے تھے؟ سب اپنے ہی لوگ تو تھے، یہ بھائی برادرانی تو تھے، یہ مکہ ہی کے لوگ تو تھے، سارے رشتہ دارانی تو تھے. یہ شرط لگا دی کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا. وہاں پینے کا پانی میسر نہیں تھا، کھانے کے لیے اناج میسر نہیں تھا. صحابہ کرام وہاں پر درخت کی پتیاں چبا رہے تھے. تو آپ نے جو ہولوکاسٹ سنا نا، ہولوکاسٹ، یہ ہولوکاسٹ جو ہے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے بعد بھی لوگوں کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچی. محمد کو ڈھونڈ کے لاؤ، جو محمد کو ڈھونڈ کر اور پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور مکے کی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے گی. سراقہ بن جاشم نے بھی پیچھا کیا تھا، آپ کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پھر بھی کفار و مشرکین کو یہ نہیں لگا کہ چلو بھائی ایک مصیبت تھی وہ ٹل گئی، یہاں سے چلا گیا. نہیں، مدینے پہ حملہ کرو، تمام مسلمانوں کا قتل کرو، کہانی ختم کر دو، ملیا میٹ کر دو. اور جانتے ہیں کہ آپ پھر ایک نوبت آئی کہ جنگ بدر ہوئی. چند سالوں کے بعد جنگ احد ہو گئی. پھر جو ہے جنگوں کا سلسلہ رکا ہی نہیں. غزوہ خندق ہوا،
یہاں پر میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ کے قریب میں ہوئی ہے۔ جنگ احد کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں ہوئی ہے۔ غزوہ خندق کہاں ہوا ہے؟ مدینے میں ہوا ہے۔ اور بہت ساری جنگیں ہیں جو مدینے کے آس پاس میں ہوئی۔ اگر مسلمان خوخار ہوتے تو یہ جنگ کہاں لڑی جاتی؟ یہ جنگ مکے میں لڑی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹولی اور ایک جماعت لے کر کے نکلتے اور مکے پر چڑھائی کر دیتے۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتال اور جہاد ہے، وہ ڈیفینسو ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مظلوم ترین قوم اگر دنیا کے اندر بستی ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی مظلوم ترین اگر دھرم ہے، دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، وے آف لائف ہے، تو وہ اسلام ہے۔ اور انہی مظلوموں پر یہ الزام ڈھایا جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ تو ایک عبارت ہے، نزلہ بر عزو ضعیف۔ مسلمان چونکہ کمزور ہیں، مسلمان چونکہ بھائی چارگی کی تعلیم دیتے ہیں، مسلمان چونکہ امن و امان کی بات کرتے ہیں، مسلمان چونکہ نہ کسی کے خون کرنے کی بات ہی نہیں کرتے سرے سے، تو مسلمان کے اوپر میں یہ الزام لگا جاتا ہے کہ یہی قاتل ہے۔ یعنی ظالم خود مظلوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ بات جو ہے برادران وطن کو ہمیں کھل کر بتانے کی ہے۔ کوئی کتاب ہندی میں آپ سیرت النبی کا ہو، آپ برادران وطن کو پڑھنے دیں کہ میرے بھائی سے پڑھو، دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا۔ تاریخ اسلام کا عجیب ترین واقعہ جس سے پوری دنیا کو عبرت لینی چاہیے، مسلمانوں کو بھی اور دنیا کے تمام حکمرانوں کو بھی، بادشاہن کو بھی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، مکہ آپ کی مٹھی میں تھا، مسلمان بہت ہی مضبوط پوزیشن میں تھے، تو اس وقت جو ہے مکے کی گلیوں میں یہ آواز گردش کر رہی تھی کہ آج کا جو دن ہے خون خرابے کا دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خون کا بدلہ لیں گے، ایک ایک قتل کا بدلہ لیں گے، اور کسی ظالم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے، تو لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، تم میرے تعلق سے کیا سوچتے ہو؟ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ شریف باپ کی اولاد ہیں اور ہم آپ سے شرافت کی امید کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج کا دن قتل کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم بانٹنے کا دن ہے، رحم کو عام کرنے کا دن ہے، رحم کو پھیلانے کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے چچا حضرت حمزہ کا جس نے کلیجہ نکالا، جس نے مسلح کیا، جس نے ناک کان کاٹے، سب سے پہلے میں ہندا کا جو کے اوپر میں جو قصاص ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، میں ہندا کو معاف کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ہندا کے شوہر ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں، میں اسے بھی امان دیتا ہوں، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا میں اسے بھی امان دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا ایک سنہرا باب وہاں پر رقم کیا۔ جس نبی کا اتنا بڑا فعل ہے، جس نبی کی اتنی بڑی قربانی ہے، جس نبی کا اتنا بڑا ظرف ہے، آج اس نبی پر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ اس نبی نے قتل و غارت گری کے لیے تعلیمات دی ہیں۔ محترم ناظرین، تو آپ کو ان واقعات سے بالکل اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلام مظلوم دین ہے، مسلمان مظلوم قوم ہے، اور برادران وطن کو بتانا ہوگا، سکھانا ہوگا، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا، انہیں موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کی کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا
کہ جس طرح سے اندھیرے میں تم کسی ٹیلے کو دیکھتے ہو تو تمہارے سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے، اور جب روشنی کرتے ہو تو پتا چلا وہاں کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے تم اندھیرے میں جو اسلام پہ تیر چلا رہے ہو اور شیاطین صفت لوگوں کے اکسانے پہ جو تم اسلام پر الزامات لگا رہے ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چند باتیں جو جانوں کی حفاظت تعلق سے اسلام کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانیے اسلام کیا کہتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو اس بیعت میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا، ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی، ایک معاہدہ اور ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ تم یہ عہد کرو کہ تم اپنے بچے کو قتل ہی کرو گے۔ وہاں ایک رواج تھا نا لڑکیوں کو قتل کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیعت میں یہ شرط لگائی، اور قرآن مجید نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کا بہانہ بنا کر کے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کیا کھائیں گے، اس وجہ سے تم بچوں کا قتل نہ کرو۔ کس نے آواز اٹھائی؟ اسلام نے آواز اٹھائی۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی انجانے میں کسی آدمی جان کر قتل کرنے کی تو بات ہی اسلام میں نہیں ہے۔ جان کر کسی آدمی کو قتل کرنا، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، یہ تو سنگین جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان کی حفاظت پوری انسانیت کی جان کی حفاظت ہے۔ لیکن اگر انجانے میں بھی کسی کا قتل ہو جائے، وہ کسی کا بھی قتل ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بودھسٹ ہوں، جس دھرم کے ماننے والے ہوں، کہا کہ اس کی دیت دینی ہوگی، کمپنسیشن دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے یہاں تک کہا وہ شخص اگر دشمن کی جماعت سے بھی ہوگا، یعنی ایسی جماعت جس سے کہ ہماری جنگ چل رہی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اگر اس کا بھی کوئی شخص اگر مارا جائے گا، ناک مارا جائے گا، ظلم میں مارا جائے گا، تو اسلام نے کہا کہ اس کی دیت تمہیں دینی ہوگی۔ اور اسلام دنیا کے اندر واحد دین ہے، بالکل یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واحد دین ہے جس نے جنگ کے لیے اخلاقی قوانین بنائے۔ جنگ کے لیے اخلاقی قوانین دنیا میں نہیں ہے۔ All thing is fair in love and war، آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ پیار اور وار میں، پیار اور جنگ میں ساری چیز جائز ہے، لیکن اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ پیار کے لیے بھی شرائط ہیں اور وار کے لیے بھی شرائط، جنگ کے لیے بھی شرائط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجتے وقت، مجاہدین کو بھیجتے وقت، جنگ کی حالت میں جرنیل کو نصیحت کی ہے، سپاہیوں کو نصیحت کی ہے، دیکھو جس سرزمین پر تم جا رہے ہو، کسی فصل کو تباہ نہ کرنا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی رہبان کو جو یہودی پجاری ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی گرجا گھر میں کوئی اگر پجاری ہے اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی بوڑھا ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو امان مانگے اسے امان دینا۔ اب بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسا ملک ہے جس میں جنگوں کے لیے اخلاقی قوانین موجود ہوں؟ ہے اسلام کے علاوہ؟ اور آج اسی اسلام کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑا خوخار دین ہے، یہ خوخاری سکھاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر کے گزر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ چونٹیوں نے یہ آواز لگائی اپنے لوگوں کو، جو ان کے پیچھے چلنے والی چونٹیاں تھیں، ان کو کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی گھوڑوں کی ٹاپ سے یا ان کے پیر سے کسی وجہ سے تمہاری جان چلی جائے، انہیں خبر نہ ہو۔ اب اس جملے پہ غور کریں، کہا کہ انہیں خبر نہ ہو، یعنی اگر وہ قتل بھی کریں گے تمہیں، اگر تم ان کے پاؤں سے دب کے مرو گے بھی تو وہ انجانے میں ہوگا، جان کر کے سلیمان علیہ السلام کسی چوٹی کی بھی جان نہیں لے سکتے۔
یہ اسلام ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام نے چوٹیوں کی آواز سنی تو مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، اگر مجھے اس کی زبان کا علم نہ ہوتا تو آج میری وجہ سے کچھ چوٹیاں مر جاتی۔ آج آپ اس اسلام کے تعلق سے کہہ رہے ہیں یہ خوخار دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بھی جاندار کو جلا کر کے نہ مارو، جلا کر مارنے کا حق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو، تو جہنم میں جلائے گا۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کسی انسان کو جلا کر کے مارے، کسی انسان کو حق نہیں ہے۔ اور ہولوکاسٹ میں کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ ہٹلر کون تھا؟ پوچھیے، آپ پڑھیے۔ تو اسلام میں جانوں کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان تو چھوڑیے، جانوروں کی جان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی گائیڈ لائن دی ہے۔ ایک شخص نے اونٹ باندھ کے رکھا تھا، اسے کھانا نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور ڈانٹا۔ کل قیامت کے دن اگر یہ اونٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں شکایت کرتے تو کیا جواب دو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ یہ بات کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یا تو اسے صحیح چارہ دو، دانا پانی دو، یا پھر اس کی گردن کی جو رسی ہے وہ کاٹ دو، وہ آزادی سے جہاں چاہے وہ اپنا چارہ، اپنا کھانا تلاش کر لے۔ جانوروں کی جان کی حفاظت ہے۔ کہا کہ جو پرندے تمہارے لیے، جو جانور تمہارے لیے حلال نہیں، جس کا گوشت کھانا محض نشانے کے لیے تم اسے قتل نہیں کرو گے، اس کی جان نہیں لوگے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام واحد دین ہے جس میں مکمل سیز فائر کے لیے 4 مہینے مختص کیے گئے ہیں۔ محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں کوئی مسلمان قتل کا، یہ جہاد کا اعلان نہیں کرے گا، جنگ کا اعلان نہیں کرے گا۔ کوئی مسلمان اعلان نہیں کرے گا۔ اگر دشمنان بھی اعلان کریں گے جنگ کا تو مسلمان کوشش کرے گا اسے ایوائڈ کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں لوگ مکے کا سفر کرتے ہیں، اللہ سے ملنے آتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کے گلے میں قلادہ ہے، یعنی ایک علامت موجود ہے کہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، تو ان جانوروں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ خود جو حدود حرم ہے، ایک ڈائیمیٹر ہے، بہت بڑا ڈائیمیٹر، یعنی آپ صرف کعبہ اور کعبہ کے اگل بگل میں نہ سمجھے، بہت بڑا ڈائیمیٹر ہے۔ فرمایا کہ اس ڈائیمیٹر میں، اس دائرے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو مکمل طور پر امان ہے، وہاں کے پیڑ نہیں کاٹے جائیں گے، وہاں کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی جانور کو مارا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص جو وہاں موجود ہے وہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے لیے محدود وقت کے لیے صرف اجازت دی گئی تھی کہ جو فسادی ہیں، جو واقعی ملک کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، میں ان کا صفایا کروں۔ محدود وقت کے لیے صرف مجھے اجازت دی گئی ہے، میرے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس حدود حرم میں کوئی کسی کی جان لے اور مظالم کو اٹھائے کسی کے اوپر میں۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ تعلیم آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان کی جو دیت دینے کی بات کی کہ اگر تم نے کسی کو ناحق مار دیا تو اس میں ایک دیت میں یہ چیز بھی ہے کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرا دو۔ کیوں؟ تاکہ ایک شخص اگر کسی وجہ سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ آزاد ہو جائے، آزاد زندگی گزارے وہ۔ تو محترم ناظرین، اس تعلق سے آپ اسلام کا مطالعہ کریں
آپ دیکھیں کہ اسلام کا کانسیپٹ جانوں کی حفاظت کے تعلق سے کتنا وسیع ہے، کتنا براؤڈ کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور اسلام کس طرح سے انسانی جانوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم اسلام کا مطالعہ کریں۔ آج خود مسلمان جو ہے اسلام کے تعلق سے نا واقف اور نا بلد ہیں، ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اور برادران وطن کے تعلق سے یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ ہم کریں کہ ہم انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں گے، ان کی جو اعتراضات اسلام کے تعلق سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے لیے ممبر کا بھی استعمال ہو، اس کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے جائیں، اس کے لیے اجتماعات بھی ہوں، برادران وطن کے ساتھ بیٹھا بھی جائے، انہیں دعوت میں بلایا بھی جائے، انہیں لٹریچر بھی دیے جائیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، جب ہم ایسا کرنے لگیں گے، تو میں بالکل ایک بات یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو گیپ ہے، جو خلا ہے ہمارے درمیان اور برادران وطن کے درمیان، وہ گیپ اور خلا جو ہے وہ پر ہو جائے گی۔ اعتراضات تو پھر بھی رہیں گے، کیونکہ اگر اعتراضات نہیں رہیں گے، دائی پھر کام کیا کریں گے؟ دائی کا کام تو یہی ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کریں، اسلام میں جو بات بتائی گئی ہے اس کو کما حقو برادران وطن تک پہنچائیں۔ اور پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا بھی کام ہے، وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں، اپنی جان کو آپ نے جوخم میں ڈال کے رکھا ہے کہ کوئی اس میں سے مسلمان ہو جائے، کوئی اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جائے، کوئی ہو جو اسلام کو سمجھ لے، کوئی ہو جو اسلام کو آگے لے جانے والا بن جائے۔ اے موج بلا، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ذرا ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ